السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم بات کریں گے سہیل وڑیچ صاحب اور انصار عباسی صاحب کے دو کالمز کی۔ دونوں نے الگ الگ کالم لکھے ہیں، دونوں ہی جنگ گروپ میں لکھتے ہیں، اور دونوں کے کالم کا موازنہ بھی کریں گے، اور پھر کچھ جو منافقت ہے وہ خود جو انصار عباسی ہیں وہ اپوزیشن کی منافقت کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالم میں کیا کیا جو اپوزیشن اس وقت ڈرامے کھیل رہی ہے ان کا پردہ چاک کیا ہے، اور جو انصار عباسی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ حامی ہیں۔ ان کا ٹلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی جانب ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو بغض کہہ لیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ٹسل ہے، اور ہمیشہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ہی بہت ساری سٹوریز کی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ پھر وہ بعد میں معافیا بھی مانگ لیتے ہیں، اور معافی نہ بھی مانگے تو پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سہیل وڑیچ صاحب کی بات کریں گے۔ سہیل وڑیچ صاحب کے بارے میں ہم عمر انعام صاحب نے بھی ایک فورن پالیسی کے حوالے سے ایک جو رپورٹ شائع ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جو باہر کے صحافی ہیں وہ ان کی منافقت کا پردہ چاک کرتے ہیں، اور عمر انعام بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کھائی قبیلہ ہے، ان کے انچارج یا اغوان ہیں، ان سب کے یہ آگے جو ہوتے ہیں وہ یہی سہیل وڑیچ صاحب ہوتے ہیں۔ یہ ان کے استادوں میں سے استاد ہیں۔ ان کے کالم کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے کالم میں کیا کیا عمران خان کی گورنمنٹ کو تجاویز دی ہیں، پھر عمران خان کی گورنمنٹ کو لے کر انہوں نے کون سے ایسے دعوے کیے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ بس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ابھی ٹھن گئی اور پھر حکومت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجویز اہم ترین دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ 3 سال بڑے آسانی سے پورے کر لے گی، لیکن پھر بھی ان کا ایک ہدف جو ہے عثمان بزدار پھر رہا۔ عثمان بزدار کو پھر انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بہت سے لوگ بھی بنا رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نشانہ ٹارگٹ پر تھے وہ سہیل وڑیچ صاحب کی ٹارگٹ پر تھے عثمان بزدار۔ لیکن عثمان بزدار کو جو ریسکیو کرنے والے ہیں وہ عمران خان ہیں، اور ہر دفعہ انہوں نے ریسکیو کیا۔ پہلے شروع کر لیتے ہیں ہم سہیل وڑیچ صاحب کا کالم، اس میں بات انہوں نے کیا کی ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے پہلا جو بتایا، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر ایک پریشر ہے، انجانا سا پریشر ہے، اور یہ پریشر جو ہے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں باتیں کرنا، پھر احتساب کے عمل کو بہت زیادہ تیز کر دینا، یہ ایک پریشر انجانا سا ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ بہت سے پرانے جو دیگر وزراء اعظم تھے ان کے اوپر بھی یہ پریشر آتا تھا، اور یہ خوف، یہ پریشر جب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے احتساب کا نعرہ لگا دیا، نواز شریف کی واپسی کا باتیں کرنا شروع کر دیں، اس لیے کر دیں کہ نواز شریف کا نعرہ جو ہے واپس لانے کا ایک سیاسی نعرہ ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو نواز شریف ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا عمران خان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پاکستان میں واپس آتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے تو پھر قصوروار کون ہوگا؟ یہ سہیل وڑیچ صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ آپ یہ دلیل اور منطق چیک کریں کہ ایک بندہ واپس آئے اور وہ عدالت میں وہ جیل میں چلا جائے، پھر وہ بیمار ہو جائے اور پھر اسے کچھ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ پھر عمران خان گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دباؤ انجانا سا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے بڑا، انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے حکومت کو فیڈ بیک دیتے ہیں، اور فیڈ بیک منفی ہوتا ہے جس سے حکومت کو دھچکا لگتا ہے۔ اب وہ فیڈ بیک انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ فیڈ بیک کون سا ہے، کون سا دھچکا لگتا ہے، لیکن انہوں نے ریاستی اداروں کا نام لیا ہے اپنے کالم میں، اور اس میں بتایا ہے کہ جی یہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں ادارے، اور اس سے عمران خان کو بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے۔ لیکن یہ سہیل وڑیچ صاحب بتانا بھول گئے کہ ریاستی ادارے تو عمران خان کو ہر جگہ پہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چاہے وہ اور ریاست سے جڑے معاملات ہوں، تو فیڈ بیک تو ظاہری بات ہے آنا ہے، اور عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اچھی ریاستی اداروں کے ساتھ، ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں۔ لیکن یہ تاثر دینا کہ منفی فیڈ بیک آتا ہے اور پھر اس کے دھچکا لگ جاتا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بہت اچھا رسپانس ریاستی اداروں کی جانب سے ملتا ہے، جس سے عمران خان باخبر بھی ہوتے ہیں اور ایکشن بھی لیتے ہیں، اور جس سے دونوں ادارے مطمئن بھی ہوتے ہیں، عمران خان بھی اور ریاستی ادارے بھی۔ لیکن یہ دھچکا لگنے والی بات جو ہے
یہ کچھ عجیب و غریب سی تھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے معاملے پر جو ہے وہ عمران خان سیاست کر رہے ہیں اور سارا ملبہ جو ہے وہ ریاستی اداروں پر ڈال رہے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جس سے نواز شریف باہر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ آپس میں ریاستی اداروں اور عمران خان کے درمیان ایک ٹسل ہے، اور پورا ملبہ جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ان کا کردار ہے اور الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ اس نقطے کے بارے میں میں نے اور میرے نام صاحب نے اکٹھی ایک ویڈیو کی تھی جس میں کہا تھا کہ NRO کون دے گا اور کون کون ملوث ہے، وہ سب اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ لیکن سہیل ولیز صاحب کو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے اور عمران خان ایک پیج پر ہیں، کبھی یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ریاستی ادارے اور یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ریاستی ادارے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان پیچھے پڑا ہوا ہے، پر کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان پیچھے نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور کبھی پھر کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ان 3 ماہ میں جانے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کے اختلاف عثمان بزدار سے ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ابھی تک وہ منتخب ہیں۔ لیکن اگر اس طرح اخباری رپورٹس اور سہیل ولیز صاحب کے کالم پر ہی CM شپ جانی ہے یا CM کسی نے بدلنا ہے تو پھر آپ ہر ہفتے نیا کالم لکھ کر نیا CM لا سکتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہے کالم لکھ کر آپ نے کسی کو بھی باہر کرنا یا اندر کرنا۔ اب انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ منافق ترین 2 جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی 2 منافق ترین جماعتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ باہر پریس کانفرنس کر رہے ہوتی ہیں ایسے کہ جیسے انقلاب لا رہی ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے انداز میں ملک کے یعنی کہ ڈیپ سٹیٹ یعنی کہ ریاستی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، کنٹرول ٹاور، جو نام لینا چاہیں آپ لے لیں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر جس بندے سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کر لیتی ہے اس بندے کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اس کے بندے کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بھی پارٹی میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کو سلام کرتے ہیں خود جا کر۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف خود ریاستی اداروں کے ساتھ جو شریف خاندان رابطوں میں ہیں، اب یا تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا کلیئر کرنے والی ہیں، اس پہ تو ایکشن ہونا چاہیے کہ نواز شریف اور مریم نواز سے اگر ریاستی ادارے رابطے میں ہیں تو وہ کیوں ہیں، یہ ریاستی اداروں کو جواب دینا ہوگا۔ نہیں تو انصار عباسی صاحب سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی اتھینٹک سورس ہے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں ریاستی اداروں سے رابطے میں ہیں اور کافی عرصے سے رابطے میں ہیں۔ اب یا تو مسلم لیگ نون کو اپنا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو والا وہ پھر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو بھٹوں کو عزت دیتے پھر رہے ہیں بقول انصار عباسی صاحب کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت موجود ہے، ریاستی اداروں کا کیا کام ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان سے فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں، ان کو گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں۔ ان میں سر دیکھیں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انصار عباسی صاحب کو ادارے پوچھیں کہ آپ نے خبر کیوں دی ہے، آپ نے کیوں لکھا ہے، آپ نے کیوں کالم میں اپنی رائے دی ہے، یا رائے دی ہے یا خبر دی ہے، جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یا پھر اس کی ریاستی اداروں کو تردید کرنی ہوگی کہ ان کا تو کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ پھر یا تو عمران خان صاحب کا پھر بیانیہ صحیح ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں NRO کسی کو نہیں دوں گا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو NRO دلانے میں یا دینے میں آگے ہیں۔ پھر یہاں پہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی حیران کن ثابت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے آخری جو اپنا کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ عمران خان کو کہنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ خود کیا کرتے پھر رہے ہیں، خود آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو سلام ٹھوکتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور آپ دعوے کرتے ہیں ایک جمہوریت کی، اور زرداری جو ہے وہ سب سے بڑا کھیل کھیلتا ہے، بلاول بڑے بڑے بیان دے جاتا ہے، لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو زرداری صاحب کوئی گیم ڈال لیتے ہیں۔ یہ بھی کہنا تھا انصار عباسی کا۔ یہ دونوں کالم جو ہیں وہ جنگ میں چھپے ہیں۔ اب آپ خود موازنہ کر لیں کہ ایک طرف سہیل ولیز صاحب ہیں، ایک طرف انصار عباسی ہیں، اور پھر جنگ گروپ ہے اور جنگ کا اخبار ہے، اس میں ساری چیزیں یہ شائع ہو رہی ہیں۔ یہ ان کی ساری جو ہے آج کی کیا دھڑا وہ جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اسی طرح سے لیٹسٹ انفارمیشن سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔